السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان ہیں، ٹینشنوں نے گھیرا ہوا ہے، غموں کے مارے ہوئے ہو، کہیں دل نہیں لگ رہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی اضافی ٹینشنیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ لا حاصل چیزوں کو چھوڑ دیں۔ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے دل میں سما رکھی ہیں، اس طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو سما رکھا ہے جو لا حاصل ہے، جن چیزوں کو آپ پا نہیں سکتے ہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کا سوچنا، کیونکہ ان چیزوں نے آپ کو ملنا نہیں ہے۔ آپ کے لیے جب لا حاصل بن چکی ہیں، آپ کے لیے ان چیزوں کا ملنا ناممکن ہو چکا ہے، تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر سوچنا، غور و فکر کرنا، پھر پریشان ہونا، پھر غم کے اندر مبتلا ہو کر پھر اکیلے تنہائی میں بیٹھ جانا، مہینوں پھر پریشان رہنا، مہینوں تک مسکراہٹ کا آپ کے چہرے پر نہ آنا، یہ صرف اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ جو آپ نے اس چیز کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں جس کو آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ چھوڑ دیں ایسی چیزوں کو۔ اسی طرح دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں شخص کو کیا نعمت دی ہے، فلاں شخص کو کیا نعمت دی ہے، وہ آپ سے کتنا بڑا اسٹیٹس میں، وہ آپ سے کتنا زیادہ ہے حسن میں، وہ آپ سے کتنا زیادہ ہے مال و دولت میں۔ چھوڑ دیں دوسروں کی نعمتوں کے اوپر نظر ڈالنا، اپنی نعمتوں کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا یہ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے، اور جو دیا ہے کتنا قیمتی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ غور و فکر کریں، دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیں۔ میں جس حال میں ہوں، مجھ سے کمتر لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ شکر گزاری پیدا ہوگی آپ کے اندر، آپ خوش ہوں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور رب نے مجھے کس حال میں رکھا ہو۔ نہ دنیا کے معاملے میں ہرگز اپنے سے اوپر بندے کو نہ دیکھیں۔ کیا پتا آپ سے اوپر والا بندہ جو ہے، جسے آپ سے زیادہ مال و دولت ملا ہوا ہے، آپ سے زیادہ حسن ملا ہوا ہے، آپ سے زیادہ عزت ملی ہوئی ہے، کیا پتا اس کے لیے آزمائش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہو اسے اس چیز کے اندر، اور آپ کو رب تعالیٰ نے آزمائش میں نہیں ڈالا ہوا ہے، آپ کو آزمائش سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک یہ چیز اپنا لیں۔ ہماری بہت سی ٹینشنیں، تقریباً 50 سے 60% ہماری ٹینشنیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں۔ چھوڑ دیں، جو نہیں ملا نہیں ملا، جو ملا ہوا ہے اس پر شکر ادا کریں رب تعالیٰ کا۔ اللہ کی قسم ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی آپ کی، خوشحال زندگی آپ گزارنا شروع کر دو گے۔ دوسری چیز قرآن مجید کی ایک صورت ہے، سورۃ الضحیٰ۔ یہ سورۃ الضحیٰ وہ صورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، فطرت وحی آ گیا درمیان، لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غموں میں چلے گئے، ٹینشنوں میں چلے گئے، پریشان ہو گئے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشنیں ختم کی، پریشانیاں ختم کی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پہلی بات جو میں نے بتائی آپ نے، ایک تو وہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں، اپنے اوپر دم کریں، سورۃ الضحیٰ کو سنیں بار بار، خاص طور پر جب آپ سو رہے ہیں، تنہائی میں ہوں آپ، تو تنہائی میں دوسری تیسری چیزیں، فضول کی چیزیں سوچنے سے بہتر ہے آپ سورۃ الضحیٰ جو ہے اسے سنیں۔ اللہ کی قسم بڑا سکون ملتا ہے سورۃ الضحیٰ سننے، اور خاص طور پر جب آپ کو اس کا معنی آ رہا ہو، مطلب آ رہا ہو،
پھر تو کچھ اور ہی طرح کا سکون ملتا ہے. ایسا لگتا ہے رب تعالیٰ مجھے سے بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے تسلی دے رہے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے لیے اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے. جو ملا ہے اس زندگی میں شکر ادا کرو، نہیں ملا ہے پھر بھی شکر ادا کرو. ویسے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہ والی زندگی چھوڑنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اختیار کرنا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ٹینشنیں ختم کرنی ہے، غموں کو دور کرنا ہے. یہ 2 فارمولے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پر عمل کریں. ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں، میرے کہنے پر ایک دفعہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بے جا ٹینشنوں کو ختم کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر.